الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، ابھی ہمارے خاص متعلق بلکہ اور خصوصی تعلقات ہیں، اس کو کیا ظاہر کروں، جو بیان کر رہے تھے اور جو میری تعریف اور جو تعارف میں جو کلمات کہہ رہے تھے، اسے مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی اور یہ قدر بھی ہوئی کہ ایک مرید، ایک شاگرد کے دل میں داعیہ اور جذبہ استاد اور شیخ متری ہونا ہی چاہیے. کوئی مبالغہ ہو جائے تو انشاءاللہ مضر تو نہیں ہے، لیکن میرے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات اور بہت ہی میرے دوستوں ندامت کی بات ہوئی کہ جو آپ حضرات کے سامنے انہوں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے کہ الحمدللہ ہمارے شاگرد یا ہمارے مرید، بلکہ ان کو خلافت بھی ہے، مرید بھی کرتے ہی ہوں گے، یہ کرتے ہیں نا، ماشاء اللہ بہت مریدین ہیں، بہت اللہ تعالیٰ ان سے تعلق جب میں گیا ہوں اس وقت شاگرد معمولی طالب علم تھے، لیکن اس وقت سے اب تک ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ ہی رہا. وہاں بھی ہماری ترجمانی یوں کرتے رہتے ہیں. بیان سے پہلے بھی کوئی بیان کرتے ہیں تمیزی، ماشاءاللہ سب اس کو پسند کرتے ہیں، عوام میں بھی خواص میں بھی الحمدللہ مقبول ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. آپ کی شانتی یہی ہے، لیکن میں تو اپنے متعلق یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سما حصہ دے دے جو آپ نے بیان کیا، میری نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. بہرحال اب اس تقریر کے متعلق اب کیا کہوں. اس وقت ذہن میں بات آئی کہ قرآن ہی کے متعلق میں کچھ کہوں، کیونکہ قرآن کا ختم ہوا میرے سامنے. یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بہت مشہور بات ہے. اسی بنا پر بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا، جب ختم قرآن حفظی والا نہیں لیکن نادرے کے طور پر جو ختم قرآن گھر میں اپنے کرتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو بلاتے تھے اور کہا ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آئے اور ہم سب مل کے دعا کر لیں. یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مجھے برابر یاد رہتا ہے، پورا عمل تو نہیں ہو پاتا لیکن خیال مجھے رہتا ہے کہ سب کے لیے ہم لوگ بیان کریں ختم قرآن. خود بھی نادر سے کوئی پڑھتا ہو، حافظ کی سے بال بچوں کو بلا لیا اور ختم قرآن کے بعد دعا کر دیا. دعا کی کوئی حد نہیں، کس کو ضرورت ہے دعا کی، اور خاص طور سے اس زمانے میں دعا کی کتنی ضرورت ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم لوگ کا اصل کام تو اب یہی ہے، لوگ آ کے کہیں اپنے حاجات یا اپنی پریشانیوں کو، حضرت دعا کیجیے، وہ اونچے الفاظ میں کہا حضرت دعا کیجیے، بہت پریشان ہو. مگر بات سے ساتھ ہو یہ سنتا ہوں مگر سنتے ہی رہتا ہوں. اس بنا پر دعا کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دعا میں کوتاہی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخل عبادت، دعا جو عبادت کا مرد ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنے کو جھکا دینا، تذلل اختیار کرنا،
اپنے کو اللہ کے سامنے نیست و نابود کر دینا، یہ ہے عبادت۔ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز آوے اس کو ہم پسند کریں، یہ عبودیت ہے۔ عبادت اور عبودیت میں فرق ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی، دن رات پریشانی تو ہم تو سنتے رہتے ہیں، یہ ہوا، تو اس وقت سمجھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، عابد نہیں کہا گیا، کہیں بھی عابد نہیں کہا گیا۔ تو عبد کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کوئی پیش آئے، پریشانیاں پیش آئیں جیسے آتی رہتی ہیں، تو بندے کا اس سے راضی رہنا، یہ کیا ہے؟ عبدیت ہے۔ اور بندے کا کوئی عمل کرنا اللہ کے راضی کرنے کے لیے، یہ عبادت۔ عبادت کا تعلق صرف دنیا سے ہے، آخرت میں نہیں ہے، لیکن عبدیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کفار کہیں گے وہاں جا کے کہ ہم اشد کفر، یہ اشد حب للہ، اشد حب، ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے اس وقت، وہ دعویٰ وہاں بھی کریں گے، جھوٹ کی عادت تو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ کہا کہ ہم زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہم زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے مومنو آؤ، اگر تم سچے ہو تو میں کہتا ہوں جہنم میں کود جاؤ، تمام مومن کود جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کچھ بھی نہیں کودے گا۔ حدیث ہے، تب مدنی حدیث ہے، اور اس حدیث کو مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بہت سناتے تھے کہ وہاں بھی عبدیت کی یہاں عادت ہے، تو وہاں بھی عبدیت کا تدور کہ اگر تم میرے مخلص بندے ہو تو جہنم میں کود جاؤ، مومن کود جائیں گے، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا سمجھ جائیے، تو وہاں بھی آئے کھانے لگیں گے، میرے بدلے کو نہیں کودیں گے۔ معلوم ہے کہ عبدیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا مقام بہت بلند فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ و رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، عبد پہلے لے آئے، رسول بعد میں لے آئے۔ اس بنا پر ہر انسان کے اندر جیسے عبادت کا دائیا جذبہ ہونا چاہیے، اسی طرح میرے دوستو عبدیت کا بھی دائیا جذبہ ہونا چاہیے۔ عبادت نماز روزہ عبادت ہے، اور عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس سے راضی رہو، یہ عبدیت ہے۔ جیسے عبادت سے قرب ہوتا ہے، عبدیت اس سے کہیں زیادہ قرب ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ علماء اسی لیے کہ اللہ، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکہ معظمہ میں رہتے تھے، فقر و فاقہ میں تھے، فقر و فاقہ ہی میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اس عبدیت کو انہوں نے پسند کیا۔ عبدیت کہ ہم اصل جہان ہیں، ذرا سا پریشان حال ہے، اسی میں ہم اللہ کا قرب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں کہ اللہ کا شکر ادا کروں، ایک وہ کہ صبر کرو۔ معلوم ہوا کہ دونوں ہی میں مومن کا تو ہر حال ہی اچھا ہے، ہر حال اچھا ہے۔ اگر نعمت کی ملی شکر ادا کیا، کھانا کھایا، پانی پیا، شکر ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد ہی کیسی دعا پڑھتے تھے۔ ہمارے حضرت ماں ابراہیم صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے، حضرت ماں محمد احمد صاحب کے حضرت ہم نے ایک نئی دعا سیکھی ہے۔ اب دیکھیے بدلتا بڑا آدمی کہ پانی پینے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے، ہم نے نہیں کیا۔ جس نے سکھایا ان کے استاد مولانا محمد یوسف صاحب بندوری نے سکھایا ہے، میرے سامنے ہی بات ہے۔ ماں ابراہیم صاحب نے کہا کہ ہم کو پانی پینے کے بعد یہ دعا مارا بندوری سے، الحمدللہ الذی جعلہ، یہ دعا الحمدللہ الذی جعلہ عظما فراتا کرامتی ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا۔ یہ بڑے ماں ابراہیم صاحب نے کہا کہ ہم کو مولانا یوسف صاحب نے ان کے ساتھ یہ سکھلائی، اور بڑے اہتمام سے ماں محمد احمد صاحب کو بتلایا۔